یہودی بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تو یہودی تعجب کرتے اور یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو ساحر کبیر ہیں، آپ ان کا ذکر نبی کے طور پہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو یہودی جادوگر کہتے تھے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا جو شیاطین پڑھتے تھے، جنات پڑھتے تھے، ان کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں، ان کی بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ جنات انہوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل، اور اس کی پیروی کی جو نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں کے اوپر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے نازل کیے۔ ہاروت اور ماروت کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے، اور دونوں فرشتے بابل شہر میں لوگوں پر اترے تھے۔ یہ دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بھیجے تھے جیسے کچھ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کے طور پہ ان کی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتوں نے بابل کے مرکزی شہر میں اپنا کام شروع کیا۔ اللہ نے ان کو انسانی صورت میں بھیجا۔ انہوں نے ایک طرف تو جادو کی باتوں کو اچھی طرح ظاہر کر کے لوگوں کو اس سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی تلقین کی، اور لوگوں کو خبردار کرتے رہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، جادو مت سیکھو، سحر مت سیکھو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بڑی زیادتی کی چیز ہے، اگر تم اس کے اندر پڑ گئے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، عاقبت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس کے باوجود لوگ ان کی طرف ٹوٹتے کہ کسی طریقے سے ان سے یہ سحر و ساحری سیکھ لیں، تو انہی دونوں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ان کو سکھاؤ۔ پہلے تو یہ کہا تھا منع کرو، بچو، ان سے کہو کہ اس فتنے میں نہ پڑو، جب وہ اصرار کریں تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کو سکھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سحر کی تعلیم حاصل کر کے کہ کون اس کے شر اور آفات سے بچتا ہے، اور کون شیاطین اور جنات اور جادوگروں کے چکر میں پھنس کر اپنا دین و ایمان برباد کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت تو احتیاط کے ساتھ لوگوں سے عہد لیا کرتے تھے اور تاکید اور تنبیہ کے ساتھ پورا اطمینان کر کے تعلیم جاری کرتے تھے۔ اب کوئی اس عہد و پیمان کو توڑ کر سحر کے ذریعے یعنی جادو کے ذریعے مخلوق خدا کو تکلیف اور ایذا پہنچانے میں مصروف ہو جاتا اور فاسق فاجر بن جاتا اور فسق و فجور کی حد سے آگے بڑھ کر کفر کی حدود میں داخل ہو کر کافر ہو جاتا، تو اس میں ان بیچارے فرشتوں کو کیا دخل تھا؟ اس کا الزام تو ان فرشتوں کو یعنی ہاروت و ماروت کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش ان دونوں فرشتوں کو نازل کیا تھا، اتارا تھا۔ آج بھی بنی اسرائیل کے دور سے جو ان کا یہودیوں کا جادوگری کے چکر میں پڑنا جو شروع ہوا ہے، تو آج تک یہ اس کا دیگر کاموں کے ساتھ اس کام میں اتنے ہی تیز ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 1 2 3 مرتبہ کہ آج بھی سب سے بڑا سحر و ساحری کا مرکز تل ابیب ہے، نمبر 1 سب سے بڑا مرکز، اور نمبر 2 مرکز اس کا پڑوسی مصر، نمبر 2 مرکز جادو اور جادوگری کا مصر، نمبر 3 بنگال، اور نمبر 4 ملتان۔ دنیا میں آج کی تاریخ میں بھی یہ 4 مقامات، یہ 4 علاقے، جگہیں، یہ سحر اور ساحری، جادو اور ٹونے اور سفلی اور گندے اعمال، ان کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا، تکلیف
اور باقی دوسرے مقامات یوں سمجھ لیں ان کے انڈر آتے ہیں. اصل مراکز یہی ہیں، یہ 4 علاقے. تو سب سے بڑا مرکز وہی ہے جو اس زمانے میں تھا، 4000 سال سے جو چلا آ رہا ہے. آج بھی سب سے بڑا مرکز وہی ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی جو ورلڈ کپ ہوا ساکر کا، جس کو ہم لوگ فٹ بال کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے اور آپ کو تو خوب پتا ہے. آپ کے پاس تو 70 انچ کے ہیں نا، 80 انچ کے ہیں، پلازما ہے اور یہ ہیں اور وہ ہیں. آپ تو ٹیکنالوجی والے آدمی ہیں. تو جہاں ٹیمیں آئیں، ان کے ساتھ مینیجر آئے، ان کے کوچ آئے، ان کے ساتھ حسینائیں آئیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کو گرمانے کے لیے. وہیں اپنے ساتھ ان علاقوں کے جادوگر بھی آئے جو جادو اور ٹونے کے ذریعے کوشش انہوں نے یہ کی، اور یہ کرتے ہیں ہمیشہ سے، کہ دوسری ٹیم کے یعنی جو ارکان ہیں ان کو کسی طریقے سے زیر کیا جائے. اس زمانے میں یہ کاروبار اپنے پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھا، آج بھی جاری ہے. اور ایک آج آپ کو اس کا توڑ بتاتا ہوں. اگر ساری عمر اس کے بعد، ایک تو ہے آسان علاج، وظیفہ، وہ شاید دوسرے لوگوں کو پڑھنا مشکل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، دارت فاستدارت، نارت فاستنارت، حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. یہ پوری عبارت 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کر لیں، تلبیب کے باپ کا بھی شہر آپ کو نہیں پہنچ سکتا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہو جائے. یا یہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھیں. اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پہ، اپنے گھر پہ دم کریں. کوئی مائی کلال بڑے سے بڑا آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. ہمیشہ ایک بات یاد یہ بھی رکھیں کہ شہر کا حملہ ہوتا ہے کمزور آدمی پہ. کمزور آدمی سے مراد وہ نہیں کہ جو ایسے مردار ہو، نہیں، کمزور عقیدے والا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور ڈرپوک آدمی پہ، جو آدمی بزدل ہو اس کے اوپر شہر کا حملہ جلد ہوگا. جو آدمی کمزور عقیدے کا ہو اس کے اوپر شہر کا حملہ جلدی ہوگا. مضبوط قوت ارادی، مضبوط دل والا اور مضبوط عقیدے والا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین اگر ہوگا، شہر باطل ہوگا. 3 دفعہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیں. جس طرح بلڈ پریشر کی اور شوگر کی گولی کھاتے ہیں اور اس میں کوئی ناغہ نہیں کرتے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ عمل کوئی نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے. کہتے ہیں فارسی کا شعر ہے، قدر سر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری. قدر سر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، اور قدر گل بلبل بدانت، قدر دلدل راہلی. فارسی کا شعر اوپر سے گزر گیا، اوپر سے نہیں گزرا. قدر زرگر بدانت، بھائی سونے کی قدر سنار سے پوچھو، اور یاقوت اور جواہرات جو ہیں اور لال اور گوہر اور در جو ہیں ان کی قدر جوہری سے پوچھو. اور گل پھول اس کی قدر و قیمت کیا ہے یہ بلبل سے پوچھو. باغ میں جاؤ اور بلبل سے پوچھو. اور دلدل کی یہ ذرا متنازع بات ہے، دلدل کی قدر کسی علی کے چاہنے والے، جھوٹے علی کے چاہنے والے سے پوچھو، جعلی دلدل بنانے والے سے. لیکن شعر تو وزن تو بٹھانا ہے نا. قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل